جب اٹھائے تو موحدین کی صف میں اٹھائے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے کتاب التوحید کے 4 چیپٹر پڑھے ہیں، جن میں سے پہلے چیپٹر میں ہم نے کتاب التوحید یعنی توحید کی اہمیت کو جانا، اور پھر دوسرے چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو شخص توحید خالص اپناتا ہے، توحید خالص کو اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص موحد ہو اور جو شخص خالص توحید کو اختیار کر لے تو وہ ہمیشہ شرک سے ڈرتا رہتا ہے، اور شرک سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی شرک سے بچاتا ہے، اور وہ اپنے اہل و عیال کو بھی شرک سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت شرک سے اور شرک کی تمام غلاتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج ہم 5واں باب پڑھتے ہیں کتاب التوحید کا، اور یہ باب ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جب آپ نے توحید کو پہچان لیا اور آپ نے توحید کی معرفت حاصل کر لی اور آپ نے توحید کی فضیلت بھی معلوم کر لی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو شخص خالص توحید اپناتا ہے تو وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ شرک سے ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، تو اب آپ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر کیا کریں؟ اب آپ اس توحید کے داعی بنیں، اس توحید کے داعی بنیں، دعوت دینے والے بنیں آپ۔ یہ جو توحید کی خیر کثیر اور خیر عظیم آپ کو حاصل ہو گئی، آپ موحد بن گئے اور آپ نے اپنے دامن کو شرک کی غلاتوں سے پاک کر لیا، اب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس توحید کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دور کے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو، اور اسی طرح مسلمانوں کو آپ دعوت دیں اس توحید کی طرف، کیونکہ آپ نے اس توحید کی جو فضیلت ہے وہ پہچان لی، اس کی اہمیت پہچان لی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ توحید کتنی اہم ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ توحید کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اب آپ اس خیر کو اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا اللہ رب العزت ہی تمام عبادات کا مستحق ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کوئی نبی کیوں نہ ہو،
عبادت کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی آیات ذکر کی ہیں اور احادیث بھی۔ تو سب سے پہلے جو آیت ذکر کی، قول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے میرا راستہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں اس بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں کہ لوگوں، تم جس اللہ کو رب مانتے ہو، جس اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہو، اور جس اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ رزاق ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ ہے میرا راستہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں، لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں، آگاہ کر دیں کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور کس بنیاد پہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، علم کی بنیاد پر جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وحی کی بنیاد پر جو اللہ رب العزت نے میری طرف نازل فرمائی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا جب دعوت دے تو وہ کس بنیاد پہ دعوت دے؟ علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دعوت دے۔ وہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں لوگوں تک نہ پہنچائے، سنی سنائی من گھڑت کہانیاں، خرافات لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں کو ان خرافات کی طرف دعوت نہ دے، جھوٹی کہانیوں کی طرف دعوت نہ دے، وہ جھوٹی کہانیاں جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہوں، نہیں، بلکہ وہ علم کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث سے حاصل کیا ہوا جو علم ہے، اس علم کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے۔ پھر فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، میرا بھی یہی راستہ ہے، اور اسی طرح ہر اس شخص کا یہی راستہ ہونا چاہیے جو میرا پیروکار ہو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیروکار ہے، اس کا بھی راستہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے، توحید عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ لوگوں کو صرف یہ نہ بتلائے کہ اللہ رب العزت تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، ہر چیز قدرت رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے، اللہ کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی الوہیت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرے کہ اکیلا اللہ رب العزت ہی تمام عبادات کا مستحق، اللہ اکیلا ہی معبود برحق۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو نقطہ ہے، نقطہ محور ہے، وہ محور کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، توحید عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کا بھی یہی راستہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی اور مفہوم کی طرف دعوت دے، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بارے میں لوگوں کو بتلائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے کہ لا الہ الا اللہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے اور تمام نقائص اور عیوب سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان کروایا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، تو میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا ضروری ہے، وہاں لا الہ الا اللہ کے خلاف کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔
یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آگے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، یاد رہے کہ یمن کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور قاضی بنا کے بھیجا تھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ یمن کی طرف بھیجا تھا۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی تھی۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ۔ قال له، آپ نے ان سے فرمایا، انک تأتی قوم من اہل الکتاب، معاذ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب سے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے ہیں، جن کے پاس تم جا رہے ہو وہ یہود و نصارہ ہیں۔ فلیکن، لہذا، اور یہ بتانا کیوں ضروری سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تاکہ ذہنی طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے جائیں کہ جن کو جا کے دعوت دینی ہے وہ کون لوگ ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، مجھے ان سے کس قسم کے اعتراضات سننے کو ملیں گے، میں نے جانا ہے ان کے پاس تو میں نے ان کو کس طرح اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ پہلے سے انسان کو اپنا جو مائنڈ ہے، اپنا ذہن جو ہے وہ تیار کر کے جانا چاہیے جب وہ کسی کے پاس دعوت کے لیے جانا چاہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جس کی طرف تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وفی روایت الی ان یوحد اللہ، ایک روایت میں ہے کہ اس بات کی طرف ان کو دعوت دینی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ ہے وہ توحید کا یہ ہے وہ دعوت کا نقطہ آغاز۔ یعنی آپ نے دعوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید سے، اللہ کی توحید سے، لا الہ الا اللہ، جو کہ ہمیں یہ کلمہ توحید عبادت کا سبق دیتا ہے، توحید الوہیت کا سبق دیتا ہے یہ کلمہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلے دعوت کس چیز کی طرف دینی ہے؟ توحید الوہیت کی طرف، توحید عبادت کی طرف۔ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ نے عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے، امیدیں صرف اللہ سے لگانی ہے، خوف صرف اللہ کا کھانا ہے، توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العزت پہ کرنا ہے، نظر و نیاز صرف اللہ رب العزت کے لیے ماننی ہے، اور استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، استعانہ یعنی مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے، مشکلات کے وقت میں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اللہ کے لیے کرنی، اس کی طرف آپ نے دعوت دینی۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز، اور یہی نقطہ آغاز ہونا چاہیے ہر اس شخص کا جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہے۔ میدان دعوت کا جو بھی کارکن ہو اس کو اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کرنا چاہیے، اللہ کی توحید۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، پھر اگر وہ اس بات کو مان لیں، آپ کی فرمانبرداری کریں اس میں، یعنی اللہ کی توحید کا اعتراف کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے فَأَعْلِمْهُمْ، انہیں آگاہ کرنا ہے، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ گویا کہ دن اور رات میں 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے اس سے بھی پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اکیلے اللہ رب العزت کو معبود مانو، اللہ کی توحید عبادت کو مانو، توحید الوہیت کو مانو۔ پھر 5 نمازوں کے بارے میں آگاہ کرو، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، پھر اگر وہ اس پر بھی آپ کی فرمانبرداری کر لیں، مان لیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ، پھر تیسری چیز کیا بتانی ہے؟ انہیں بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کن سے لی جائے گی، کن کو دی جائے گی؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ جو ہے یہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں ان سے وصول کی جائے گی اور دی جائے گی ان کو جو ان کے اندر فقراء۔ اس سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے وصول کی جائے گی، اور دی جائے گی کن کو؟ معاشرے کے اندر مسلمانوں میں جو فقراء اور مساکین ہیں، جو حاجت مند ضرورت مند ہیں،
وہ زکوٰۃ ان کو دی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں اور زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم نے ان کے جو نفیس اور عمدہ مال ہوں گے ان کو لینے سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے جو سب سے زیادہ قیمتی جو مال ہو وہ تم نے لینا ہے۔ تو اس میں جو رول ہے شریعت کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ تو زکوٰۃ دینے والا گھٹیا چیز دے اور نہ ہی زکوٰۃ لینے والا، وصول کرنے والا، وہ بہت ہی عمدہ اور نفیس چیز کا مطالبہ کرے، بلکہ توسط، درمیانہ راستے اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اگر کسی نے اپنی زرعی پیداوار کا عشر نکالنا ہے، تو زرعی پیداوار کا عشر جو ہے وہ نہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کی، ردی قسم کی جو آمدنی ہوئی، فرض کر لیں گیہوں، گندم، چاول وغیرہ، تو نہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کی جو گندم ہے یا جو چاول ہے وہ زکوٰۃ میں نکالیں، عشر میں نکالیں، اور نہ ہی بہت ہی عمدہ قسم، بلکہ درمیانی قسم۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ نے بچنا ہے اس بات سے کہ ان سے جو ان کے جو نفیس اور عمدہ مال ہوں وہ نہیں لینے، بلکہ درمیانے قسم کے جو مال ہیں وہ آپ نے وصول کرنے ہیں، چاہے جانوروں کے اندر ہوں، چاہے زرعی پیداوار ہو، چاہے سونا چاندی ہو، تو اس میں درمیانہ راستے اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا معاذ، واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچ کے رہنا۔ تم جب زکوٰۃ لینے جاؤ گے نا، ان سے کلیکٹ کرنے جاؤ گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہ ظلم کر دو، اور پھر مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے گا اگر وہ پکارے گا، اگر اس کی آہ نکل گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، تو مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی پکار سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے، اور اللہ پھر مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ ظالم کی کمر کو توڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل اور مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے ڈرایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دو یمن میں پہنچ کر۔ اگر ظلم کیا تو مظلوم کی پکار سے بچتے رہنا، آہ سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پہ بد دعا کر دے اور پھر تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے جو نقطہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دینی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ اور اللہ کی توحید بھی کون سی؟ توحید ربوبیت تو سارے لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی توحید ربوبیت مانتے تھے، یعنی اللہ کو رب مانتے تھے، خالق و مالک مانتے تھے، لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے، وہ عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے۔ تو لہذا داعی کو چاہیے کہ وہ جن کے پاس جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے، اگر وہ اللہ رب العزت کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، تو وہ ان کو بتلایا کہ بھئی جس کو تم رب مانتے ہو، خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، رزاق مانتے ہو، اسی اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اچھا جی، دوسری حدیث وَلَهُمَا عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی یہ دوسری روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا تھا جہاں پر یہودی تھے، تو خیبر کے قلعے کے اندر وہ بند تھے، محفوظ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے محاصرہ کیا تھا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کہ میں یہ جو جہاد کا جو جھنڈا ہے، مسلمانوں کی قیادت کا جو جھنڈا ہے، یہ میں دے دوں گا کل کس کو؟ اس بندے کو یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ خود اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس قلعہ خیبر کو فتح کر دے۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم، پھر رات ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ غور و خوض کرنے لگے اس بارے میں ایہم یعطاہا، کہ کل جب صبح ہوگی، صبح کا سورج طلوع ہوگا کل کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو یہ علم جہاد کا جو جھنڈا ہے، لوگوں کی قیادت کا جو جھنڈا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیں گے؟ اسی بارے میں لوگ غور و خوض کرنے لگے۔
فلما اصبحوا، جب انہوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کلہم یرجو ان یعطاها، ان میں سے ہر بندہ یہ امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا اور وہ مجاہدین کی قیادت کرے گا اور اس کے ذریعے قلعہ خیبر فتح ہوگا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ فقیل، تو آپ کو بتایا گیا، ہوا یشتکی عینیہ، کہ ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بیمار ہیں، آنکھوں کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے وہ نہیں آئے. فارسلوا الیہ، تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا. فأتي به، ان کو بلا کر لایا گیا. فبصق في عینیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لعاب ہے وہ آپ کی آنکھوں میں لگایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اپنا لعاب، اپنا لعاب دہن، منہ کا جو لعاب ہے. ودعا له، اور آپ نے اور دعا بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے لیے شفا کی دعا کی. فبرأ، وہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ لم یکن به وجع، ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے وہ اپنے چچا زاد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اس سے ان کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ بالکل شفا یاب ہو گئے. فاعطاہ الرایہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو وہ جھنڈا دے دیا. جھنڈا کس کو دیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روانہ کرنا چاہا تو ان کو کچھ ہدایات دی. وہ ہدایات کیا تھیں؟ فرمایا، انفض علی رسلک، علی جلد بازی نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، بلکہ تم پر ٹھہراؤ ضروری ہے، اور تم تحمل کے ساتھ اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، تم نے جلد بازی نہیں کرنی ہے. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ جب تم ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، یعنی یہودیوں کے میدان میں پہنچ جاؤ، تو پھر وہاں پر جا کے کیا کام کرو؟ ثم ادعوہم الی الاسلام، یہ نہیں کہ جاتے ہی تم نے لڑائی شروع کر دینی ہے، جاتے ہی جو ہے وہ جنگ و جدال شروع کر دینا ہے، نہیں، جنگ و قتال، بلکہ سب سے پہلے ثم ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے. کیونکہ لڑنا اصل مقصد نہیں ہے، کافروں کو کاٹنا اور ان کو مارنا اصل مقصد نہیں ہے، خون بہانا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام قبول کر لیں. لہذا تم ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا. وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں اس بات کی خبر دینا. اب دیکھیں یہ جو نقطہ ہے نا، یہ ہے اصل میں قابل غور، کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ من حق اللہ تعالی فیہ، اسلام میں اللہ رب العزت کا ان پہ کیا حق ہے، اسلام میں اللہ رب العزت کا ان پہ کیا حق ہے. اب یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا کیا ہے بندے کے اوپر، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، غالباً پہلے باب میں یا دوسرے باب میں غالباً پڑھا تھا. تو سب سے بڑا حق جو ہے اللہ رب العزت کا بندے کے اوپر، وہ کیا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم نے لوگوں کو، بالکل صحیح ہے کہ تم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے اور لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر کیا ہے، وہ ہے اللہ کی توحید کو ماننا. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں. آج لوگوں میں سے بہت سارے لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا حق ہے اس کو پہچاننا، اور وہ حق اللہ رب العزت کو ادا کرنا ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توحید. اللہ کی توحید کو پہچانیں، توحید کا علم حاصل کریں، اور توحید کے تقاضے پورے کریں، توحید کی شرطیں پوری کریں. اور سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ کہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، پورے اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. کسی بابے کے پاس نہ جائیں، کسی دربار مزار والے کے پاس نہ جائیں، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کریں اور اللہ کا خوف کریں. یہ ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید، یہ ہے وہ اللہ رب العزت کا حق. فواللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا
خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اگر ایک بھی بندے کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ جو ہیں یہ اس دور کے اندر بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا، تو قیمتی سرمایہ سے بہتر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی کو، ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا، اہل خیبر کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور انہیں یہ بتلائیں کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا بندوں پر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی توحید کا حق ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو یہ اگر قلعہ خیبر فتح ہونے کے بعد جتنا مال وہاں سے ملے گا غنیمت کا مال، اس پورے غنیمت کے مال سے بہتر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو باب ہے نا جس میں یہ آیت اور 2 حدیثیں ذکر کی ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اس باب میں کچھ مسائل ہیں اور وہ ٹوٹل 30 مسئلے ہیں۔ آئیے اختصار کے ساتھ وہ مسئلے معلوم کرتے چلیں کہ وہ مسئلے کیا ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا، یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، یہ راستہ ہے کس شخص کا؟ یہ راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کا۔ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار ہوگا، فالوور ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ دعوت دے گا تو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے گا، توحید عبادت کی طرف، توحید الوہیت کی طرف دعوت دے گا۔ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے، توحید عبادت کیا ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، التنبیہ علی الاخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حق بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، کثیرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه، تو وہ اصل میں اپنے ذات کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ موجود ہیں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ جب لیکچر دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو اپنی ذات کی طرف، اپنی بات کی طرف، اپنی ذات اور اپنی بات، تو یہ منہج صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دینی، آپ نے اپنی بات کی طرف دعوت نہیں دینی، آپ نے دعوت دینی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف۔ یہ ہے اخلاص کا تقاضا، یہ ہے بصیرت کا تقاضا، یہ ہے علم کا تقاضا، علی بصیرت، کہ میں علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں۔ علم کس بات کا مجھ سے تقاضا کرتا ہے؟ کہ میں وہ علم جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے حاصل کیا، میں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دوں، نہ کہ میں اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلاؤں، نہ میں اپنی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دوں۔ نہیں، میری بات اور میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو اللہ کی ہے، حیثیت ہے تو اللہ کے رسول کی ہے، حیثیت ہے تو قرآن کی ہے، حیثیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی ہے۔ لہذا پورے اخلاص کے ساتھ انسان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، ان البصیرۃ من الفرائض، علم حاصل کرنا اور علم کی بنیاد پہ دعوت دینا یہ بھی فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ کے بندہ منہ اٹھا کے، ہر بندہ منہ اٹھا کے کہتا پھرے کہ میں دائی ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، اور گلی گلی کا گشت کرنا شروع کر دے بندہ۔ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ لوگ جو کہ جہالت سے مرکب ہوتے ہیں، تو وہ جناب گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں دعوت دینے کے۔ بھئی علم کہاں ہے؟ تم نے کون سا علم حاصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا کون سا علم تم نے حاصل کیا ہے؟ تو کس بنا پہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو دعوت دینے کے لیے؟ تو یہ بصیرت یعنی علم حاصل کرنا، یہ دعوت کی اور داعی اللہ کی سب سے پہلی شرط، اور یہ فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس کو ایسے لائٹ نہیں، ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ آپ کے پاس علم ہو، ٹھوس علم ہو، مضبوط علم ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ اس کی بنا پہ لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیں۔ مسئلہ نمبر 4، من دلائل حسن توحید
कौनुहु तंजीहन लिल्लाहि तआला अनिल मसब्बा। अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि तौहीद का जो हुस्न है ना, तौहीद का हुस्न, तौहीद की खूबसूरती, उसके दलाइल में से एक दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म के ऐब से पाक। आपने जब तौहीद की तरफ दावत देनी है ना, तो आपने इस तरह दावत देनी है कि आप लोगों को ये बतलाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम के तमाम नकाइस और ऐबों से पाक, और अल्लाह ताला शिर्क से पाक। शिर्क को अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता, शिर्क को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, शराकत दारी को, साझेदारी को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। ये ऐब है। गोया कि जो बंदा शिर्क करता है ना, वो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर ऐब मानता है, जबकि अल्लाह ताला ऐबों से पाक। जो गैरों के पास जाता है, दरबारों मज़ारों पे जाता है, वो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर किसी ऐब और नक़्स को मानता है कि मेरा अल्लाह मेरी हाजतों को पूरा नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मेरी मुश्किलों को टाल नहीं सकता, तो फिर मैं कहाँ जाता हूँ? मैं दरबार मज़ार पे जाता हूँ, ठोकरें खाता हूँ। गोया कि आप अपने अमल से ये बतला रहे हैं कि आप अल्लाह ताला को नाक़िस समझते हैं, वल्इयाज़ु बिल्लाह। तो तौहीद का हुस्न जो है, सच्ची और खालिस तौहीद का जो हुस्न है ना, वो उसकी दलीलों में से एक दलील ये है कि ये माने, आप तस्लीम करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म के ऐब से पाक, हत्ता कि अल्लाह ताला शिर्क से और साझेदारी से और शराकतदारी से पाक। मसला नंबर 5, अन्न मिन कुबह शिर्की कौनुहु मसब्बतन लिल्लाह। शिर्क के अंदर कबाहत ये है, शिर्क के अंदर गंदगी ये है कि जो शिर्क करता है गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर ऐब मान रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर नक़्स तस्लीम कर रहा है। तभी तो वो दूसरों के पास जाता है ना, तभी तो दूसरों के पास जाके ठोकरें खाता है, कभी इधर कभी उधर। तो गया कि शिर्क की कबाहत और गंदगी एक ये है कि जो बंदा शिर्क करता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर गोया कि ऐब को तस्लीम कर रहा है कि अल्लाह के अंदर ऐब और नक्स है, वल्इयाज़ु बिल्लाह, जबकि अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब और नक्स से पाक। मसला नंबर 6, वह मिन अहम्मिहा, ये बहुत ही अहम मसला है, इबादुल मुस्लिम अनिल मुशरिकीन, कि मुसलमान को अपने आप को मुशरिकों से दूर रखना चाहिए। मुशरिकों के अंदर घुल मिल के नहीं रहना चाहिए जो शिर्क करने वाले लोग हों, वरना एक मुवहिद अगर मुशरिकों के अंदर घुल मिल के रहेगा तो वो उनके नजरियात से, उनके अकायद से मुतासर हो जाए, फिर वो भी दरबारों मज़ारों के चक्कर लगाना शुरू कर दे। लिहाजा मुशरिकीन को फासले पर, मुशरिकीन से खुद को फासले पर रखें। हाँ, उनको दावत जरूर दे, उनको तौहीद की तरफ बुलाएं, लेकिन उनके साथ कोई गहरा ताल्लुक ना हो, मोहब्बत वाला ताल्लुक। ऐसा कोई गहरा ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि आप में और उनके अंदर कोई फर्क ही ना रह जाए। तो मुसलमान जो मुवहिद होता है ना, वो अपनी शख्सियत के एतबार से वो अलग थलग पहचाना जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसके और मुशरिकीन के दरमियान कोई फर्क ना हो। मुवहिद को हमेशा अपने आप को मुतमय्यज रखना चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए उसका मुशरिकीन से। तो मुसलमान को, मुवहिद को मुशरिकीन से दूर रखना चाहिए, फासले पर रखना चाहिए, लिअल्ला युसीर मिनहुम, ताकि वो उनमें से ना हो जाए। वलौ लम युशरिक, अगरचे वो शिरक ना भी करे, फिर भी वो उनसे अपने आप को फासले पर रखे ताकि वो उनमें से ना हो जाए। क्योंकि हमने पिछला जो बाब पढ़ा था ना, वो क्या था कि शिरक से डरना है, शिरक से हमेशा डरते रहना है, शिरक से अपने दामन को बचाना है। तो इस तरह आप अगर मुशरिकीन से अपने आप को फासले पे रखेंगे तो यकीनन आप शिरक से अपने दामन को बचा लेंगे। लेकिन जहां ये बात मैं अर्ज करता चलूं कि मुशरिकीन को, शिरक करने वालों को रब की तौहीद की तरफ दावत जरूर देनी चाहिए, उनके करीब जाकर उनको अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना जरूर चाहिए, लेकिन उनके साथ ऐसे कोई गहरे ताल्लुकात ना हो कि जिनसे ये पता चले कि आप में और उनमें कोई फर्क ना हो। अच्छा जी, मसला नंबर 7, कौन तौहीद अव्वल वाजिब, तौहीद जो है ये सबसे पहला वाजिब है बंदे पर। सबसे पहला वाजिब क्या है कि वो अल्लाह की तौहीद को माने। मसला नंबर 8, अन्नहु यब्दउ बिही क़ब्ल कुल्लि शै हत्ता सलाह, कि मुसलमान जो है हत्ता कि नमाज से भी पहले, नमाज से भी पहले जो पहला वाजिब है उसको पूरा करे, और वो क्या है? अल्लाह की तौहीद का। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यही हुक्म दिया कि सबसे पहले उनको, यमन वालों को किसकी तरफ दावत देनी है? अल्लाह की तौहीद की तरफ। नमाज बाद में, ज़कात बाद में, पहले अल्लाह की तौहीद। मसला नंबर 9, अन्न मअना अन युवहिदुल्लाह, कि ये जो
یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، اصل میں یہ معنی ہے معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 10، ان الانسان قد يكون من اہل الكتاب وهو لا يعرفها، کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی بندہ اہل کتاب میں سے ہو لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو، او يعرفها ولا يعمل بها، لیکن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، لیکن اس پہ عمل نہ کرتا ہو. تو اس لیے اہل کتاب کو بھی چاہے وہ لا الہ الا اللہ کو جانتے بھی ہوں تب بھی انہیں جا کے یہ بتانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ رب العزت کی توحید عبادت کو ماننا اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے نقائص اور عیوب کو دور کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا. اچھا جی، مسئلہ نمبر 11، التنبیہ علی التعلیم بالتدریج، کہ تدریج سٹیپ بائی سٹیپ تعلیم دینی چاہیے. پہلے توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، یہ تدریج ہے. سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتلائیں اور ان کو آگاہ کریں. مسئلہ نمبر 12، البداءۃ بالاہم فالاہم، کہ دعوت دینے والا بندہ ابتدا کہاں سے کرے؟ ابتدا وہ وہاں سے کرے جو سب سے اہم، سب سے زیادہ اہمیت والا جو نقطہ ہے نا اسلام کے اندر، اور وہ اللہ کی توحید ہے، سب سے پہلے وہاں سے ابتدا کرے. اس کے بعد پھر جو زیادہ اہمیت والا عمل ہے اور وہ نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ. اس طرح سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے پہلے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہے اس کی طرف، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہے اس کی طرف لوگوں کو اس طرح بالتدریج جو ہے وہ دعوت دیں. مسئلہ نمبر 13، مصرف الزکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن سے لینی ہے اور کن کو دینی ہے. اغنیاء سے، مالداروں سے لینی ہے اور فقراء اور مساکین کو دینی ہے. مسئلہ نمبر 14، کشف العالم الشبہۃ عن المتعلم، ایک سیکھنے والا جو ہے اگر اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اس شبہ کو دور کرے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، یقیناً کئی شبہات وہاں سے تمہارے سامنے آئیں گے، تو تم کیا کرنا؟ تم ان کے شبہات کو دور کرنا. اور شبہات کیسے دور ہوں گے؟ سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کا بتانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا ہے تاکہ ان کے دل میں جو شبہ ہو وہ شبہ دور ہو جائے. مسئلہ نمبر 15، النہی عن کرائم الاموال، اگر زکوٰۃ کی کلیکشن کرنے والا گورنمنٹ کی طرف سے جو بندہ جاتا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ عمدہ قسم کے، نفیس قسم کے مالوں سے بچے اور وہ درمیانہ قسم کا جو مال ہے اس کو لوگوں سے وصول کرے. مسئلہ نمبر 16، اتقاء دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے. مسئلہ نمبر 17، الاخبار بانها لا تحجب، کہ مظلوم کی جو پکار ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. مسئلہ نمبر 18، من ادلت التوحید، توحید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام اور اسی طرح حضرات اولیاء کرام، ان کو توحید کے راستے میں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور تکلیفوں اور مریضوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پہ وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھے، یہ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے ایک تکلیف تھی، بیماری تھی. تو اسی طرح ہر وہ بندہ جو توحید کی طرف دعوت دینے والا ہوگا اس پر یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں، مشقتیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن تھامنا چاہیے. مسئلہ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں کل جھنڈا دوں گا، یہ نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کل جھنڈا دوں گا اور جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا. اور ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا، وہ گئے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے جب یہودیوں پہ حملہ کیا تو جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں وہ قلعہ جو ہے قلعہ خیبر فتح کر دیا. تو یہ سچی نبوت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی ہوا. مسئلہ نمبر 20،
तफ़लुहु फ़ी ऐनैहि अलम मिन अअलामिहा अयज़न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली की आंखों में अपना लुआब लगाना और फिर उससे उनका शिफायाब होना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलीलों में से एक दलील है। मसला नंबर 21, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत भी साबित हुई इस हदीस से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सारे सहाबा किराम को छोड़कर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा थमाया और फिर अल्लाह ताला ने उनके जरिए खैबर के किले को फतह किया। और जो फजीलत बयान हुई वो ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैं कल उस बंदे को झंडा दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये है वो फजीलत कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के भी महबूब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी महबूब। मसला नंबर 22, फضल सहाबा फी दौकिहिम तिलकल लैला, उस रात में सहाबा किराम, यानी खैबर वाली रात जो थी, सहाबा किराम का गौर खोज करना कि झंडा कल किसको दिया जाएगा, ये उनकी फजीलत की दलील है, उनकी फजीलत की दलील है। उनके अंदर जज्बा जिहाद था, उनमें से हर बंदा ये चाहता था कि उसको झंडा थमाया जाए और वो मुजाहिदीन की क़यादत करते हुए वो यहूदियों से जाके टकराए और उनसे लड़ाई करे और इस्लाम के झंडे को बुलंद करे। ये सहाबा किराम की फजीलत। अच्छा जी, मसला नंबर 23 अल ईमान बिल कदर, तकदीर पर ईमान। ये कैसे? ये इस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा किसको थमाया? अली बिन अबी तालिब को, जिन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की, वो तो बीमार पड़े थे। और जो कोशिश कर रहे थे सारी रात, जिनको नींद नहीं आई और सारी रात जो गौर खोज करते रहे कि कल किसको झंडा दिया जाएगा, और सारे चाहते थे कि उसको झंडा दिया जाए, तो उनमें से किसी को भी नहीं मिला। ये होती है तकदीर के बाद एक दफा, यानी बाद औक़ात ये होता है कि सारे लोग कोशिश करते हैं किसी काम के लिए, लेकिन तकदीर में उनके लिए वो नहीं होता, मुकद्दर में नहीं होता, वो उनको नहीं मिलता। किसको मिलता है वो काम, वो चीज किसको मिलती है? उसको मिलती है जो उसके लिए कोशिश भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो ये होती है तकदीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तकदीर के फैसलों के मुताबिक ही फैसले करता है। मसला नंबर 24, अल अदब फी कौलिही अला रिस्लिक, इसमें अदब सिखलाया गया कि तुमने ठहराव इख्तियार करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आदाब में से एक अदब है कि बंदे के अंदर क्या होना चाहिए? ठहराव होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बंदा जल्दबाजी के अंदर फैसले करे, ये दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 25, ये अद्दावतु इलल इस्लाम क़ब्ल अल क़िताल, लड़ने से पहले, दुश्मनों के साथ क़िताल करने से पहले, जंग से पहले क्या करना चाहिए? उनको इस्लाम की तरफ दावत देनी चाहिए। मसला नंबर 26, अन्नहु मशरूउन लिमन दुउ क़ब्ल ज़ालिका व क़ुतिलू, कि दावत जो है ये उनको भी देनी चाहिए जिनको चाहे इससे पहले दावत क्यों ना दी गई हो और उनसे क़िताल क्यों ना किया गया हो। अब अगर अल्लाह ने मौका दिया है उनको दावत देने का, तो जरूर उनको दावत देनी चाहिए। हो सकता है अगर पहले उनको दावत दी गई, वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब अगर दावत दी जाएगी तो हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर लें। तो इसलिए इस्लाम की तरफ दावत देने वाला जो पहलू है, इसको कभी भी इग्नोर और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मसला नंबर 27, अद्दावतु बिल हिकमा, दावत देनी है लेकिन हिकमत के साथ। लड़ाई नहीं करनी है लोगों से उलझना नहीं है, झगड़े नहीं करने हैं, हिकमत के साथ लोगों को बतलाना है। क्या? लिकौलिही अख्बिरहुम बिमा यजिब अलैहि, आप लोगों को ये बतलाएं कि आपके ऊपर अल्लाह का हक कौन सा वाजिब, ये उनको बता दें। झगड़ा नहीं करना है, उलझना नहीं है, बस आप लोगों को ये बतला दें कि आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा हक जो वाजिब है वो क्या है? वो अल्लाह की तौहीद का हक। मसला नंबर 28, अल मारिफतु बिहक़्क़िल्लाहि फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर अल्लाह का जो हक है उसकी पहचान। और जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा हक जो है वो अल्लाह की तौहीद है। मसला नंबर 29 सवाबु मन इह्तदा अला यदिही रजुलन वाहिदुन, जिस बंदे के हाथों एक भी बंदा हिदायत पा जाए तो उसकी फजीलत कितनी ज्यादा है और उसका सवाब कितना ज्यादा है कि ये उस बंदे के लिए सुर्ख ऊंटों से और बड़े सरमाए से, कीमती सरमाए से, ये उसके लिए बेहतर है कि उसके जरिए अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे। मसला नंबर 30, इस बाब का आखिरी मसला, अल हलिफु अलल फुतिया, कोई फतवा देते हुए अगर कोई बंदा कसम खाना चाहे तो खा सकता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाही, अल्लाह की कसम, ए अली बिन अबी तालिब,
اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت عالم اور مفتی یہ ضرورت محسوس کرے کہ وہ فتویٰ دیتے ہوئے قسم کھانا چاہے تو وہ قسم بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔